بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں۔ بایولوجی کلاس 9 آج ہم اس چیپٹر کا باقاعدہ آغاز کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو بایولوجی۔ تو کیونکہ آپ لوگ 9th میں آئے ہیں، ابھی فرسٹ ٹائم آپ کا بایولوجی سے واسطہ پڑا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ بایولوجی ہے کیا، اس کی ضرورت کیوں پڑی، اور یہ زندگی کے کن کن شعبوں کے ساتھ، کن کن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، جو آپ کو بایولوجی کی اصل ریزننگ سمجھنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ڈویژنز اینڈ برانچز آف بایولوجی۔ ہم اس کی تقسیم کتنے حصوں میں کر سکتے ہیں، اس کے برانچز کون کون سی ہیں، وہ برانچز کیوں ہیں، کیا فائدہ ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ دیر آر 3 میجر ڈویژنز آف بایولوجی۔ 3 مین ڈویژنز ہیں، 3 مین قسمیں ہیں اس کی، which study the different aspects of the lives of the major groups of organisms۔ جو آرگنیزمز یا زندہ چیزوں کے جو 3 بڑے بڑے گروپس ہیں ان کو یہ ڈیل کرتی ہے، ان کی اسٹڈی کرواتی ہے آپ کو، اور ان کو تقسیم کر کے آپ کے لیے اس کام کو آسان کرتی ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کلاسیفیکیشن کیوں ضروری ہے۔ کلاسیفیکیشن اس لیے ضروری ہے کہ ہم چیزوں کو ساری چیزوں کو تو کوئی بھی انسان نہیں پڑھ سکتا، لیکن جب وہ چیزوں کی کلاسیفیکیشن کر لیتے ہیں تو اس کے حصے میں پھر کم چیزیں آتی ہیں، تو الٹیمیٹلی وہ ان کو زیادہ ڈیٹیل سے پڑھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں زوالوجی۔ زو آپ نے لفظ سنا ہوگا، زو مینز جہاں پہ جانور ہوتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں بچے، اسے زو کہتے ہیں۔ زوالوجی مطلب دس ڈویژن آف بایولوجی ڈیلز ود دا اسٹڈی آف اینیملز۔ یہ جو برانچ ہے، یہ ڈویژن ہے، یہ سیکشن ہے، اس میں ہم صرف اینیملز کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ باٹنی، دا ڈویژن آف دس بایولوجی ڈیلز ود دا اسٹڈی آف پلانٹس۔ اس میں ہم پودے جو زمین میں اگتے ہیں، جتنے بھی اگتے ہیں سارے پودے ہیں، اور ان پودوں کے بارے میں جو اسٹڈی ہم کرتے ہیں اس سیکشن کا نام ہے باٹنی۔ ہم نے جانوروں کے بارے میں پڑھا، پودوں کے بارے میں پڑھا۔ نیکسٹ ون از مائکرو بایولوجی۔ This division of biology deals with the study of microorganisms such as bacteria, etc۔ اس برانچ میں، اس سیکشن میں، اس ڈویژن میں ہم پڑھیں گے مائکرو آرگنزمز۔ مائکرو آرگنزمز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لاسٹ کلاس میں، 8th کلاس میں، کہ ایسے آرگنزمز، ایسے جاندار جو ہم مائکروسکوپ کے بغیر نہیں دیکھ سکتے، عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، ان کے لیے ہمیں مائکروسکوپ کی ہی ضرورت ہوتی ہے، انہیں ہم مائکرو آرگنزمز کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں اسٹڈی کرنا، یہ مائکرو آرگنزمز کی اسٹڈی یا مائکرو بایولوجی کہلائے گی۔ مثال ہے جیسے بیکٹیریا وغیرہ ہیں، تو ان کی اسٹڈی مائکرو بایولوجی میں آئے گی۔ ان آرڈر ٹو اسٹڈی آل دا آسپیکٹس آف لائف، these divisions are further divided into different branches as defined below۔ اب ہم کیونکہ زندگی کے یہ جتنے بھی آسپیکٹس ہیں، جتنے بھی پہلو ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو آئیے اس کی جو مزید برانچز ہیں آگے بنتی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی ہے مارفالوجی۔ دس برانچ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف فارم اینڈ اسٹرکچر آف لیونگ آرگنزمز۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جس بھی جاندار چیز یا آرگنزم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اس کا اسٹرکچر کیا ہے، اس کا قد کاٹ کیسا ہے، اس کا سائز کیا ہے، وزن کتنا ہے، یہ ہڈیوں والا ہے، بغیر ہڈیوں کے ہے، یا مختلف جو بھی کلاسیفیکیشنز کے ہم رول رکھتے ہیں اس کے اندر ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ مالیکولر بایولوجی یا بلو کیمسٹری ڈیلز ود دا اسٹڈی آف دا مالیکولز آف لائف۔ مالیکولر بایولوجی یا بایو کیمسٹری ہمارے جسم کے اندر یا کسی بھی جاندار کے اندر جو مالیکولز پائے جاتے ہیں، مالیکول کا مطلب ہے کمبینیشن آف ڈفرینٹ ایلیمنٹس۔
وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں، جیسے ہمارے جسم میں پانی ہے، پروٹین ہے، کاربوہائیڈریٹس ہے، لپڈز ہیں، یا دوسرے نیوکلک ایسڈز ہیں، ان کے بارے میں اسٹڈی ہماری مالیکولر بایولوجی کہلاتی ہے۔ اسی کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم پتہ کر سکیں پانی کیا ہے، کتنی دیر معدے میں رہتا ہے، کیا کیا اثر کرتا ہے، اس میں کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے کام کی ہیں، پروٹینز کیا کام کرتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس کتنی قسمیں ہیں، کون سی یوزفل ہیں، کون سی نہیں لینی چاہیے، لپڈز کیا ہیں، یا دوسرے جو نیوکلک ایسڈز ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھ پائے ہیں مالیکولر بایولوجی کے تھرو۔ اناٹمی، دا اسٹڈی آف انٹرنل اسٹرکچرز از کالڈ اناٹمی۔ کسی بھی چیز کا انٹرنل اسٹرکچر کیا ہے، وہ اندر سے کیسا ہے، آپ انسان کو دیکھ لیں، یہ اندر سے کیسا ہے، آپ کسی اینیمل دوسرے کو دیکھ لیں، اندر سے کیسا ہے، پودا کیسا ہے، بیکٹیریاز کیسے ہیں، برڈز کیسے ہیں، اندر سے ان سب کو پڑھنا، ان کی ہڈیاں کیسی ہیں، گوشت کیسا ہے، یا ان کا وزن کتنا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں پڑھنا اناٹمی کہلاتا ہے۔ ہسٹالوجی، دا مائکروسکوپک اسٹڈی آف ٹیشوز از کالڈ ہسٹالوجی۔ ٹیشوز ہمارے جسم کے اندر ریشے ہیں، مسلز ہیں، جو ہمارے جسم کو سکڑنے میں، پھیلنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، الٹیمیٹلی ہمیں موو کرواتے ہیں، ان کے بارے میں اسٹڈی ہسٹالوجی کہلاتی ہے۔ سیل بایولوجی، دا اسٹڈی آف دا اسٹرکچر اینڈ فنکشنز آف سیلز اینڈ سیل آرگینلز از کالڈ سیل بایولوجی۔ پڑھ چکے ہیں آپ اس سے پہلے کہ کسی بھی جاندار کے جسم کے سب سے جو بیسک یونٹ ہے اس کو ہم سیل کہتے ہیں۔ اب یہ سیل کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا ہے، یہ کون سے کام کرتا ہے، اور اگر کام چینج ہوتا ہے تو کیا سیل کی شیپ بھی چینج ہو جاتی ہے، اس کی فنکشنز بھی چینج ہو جاتے ہیں، اس کی کوالٹی بھی چینج ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں ان میں بھی کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں، یہ سارا پڑھنا، سیل کو اندر سے پڑھنا سیل بایولوجی ہے۔ دس برانچ آلسو ڈیلز ود دا اسٹڈی آف سیل ڈویژن۔ تو اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف سیل ڈیوائڈ جب ہوتے ہیں تو ان کے مختلف پیٹرنز کون کون سے ہیں۔ فزیالوجی، دا برانچ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف دا فنکشنز آف ڈفرینٹ پارٹس آف لیونگ آرگنیزمز۔ اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ کسی بھی لیونگ آرگنیزم یا کسی بھی جاندار کے جسم کے مختلف حصے مختلف کام کرتے ہیں۔ اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کون سا حصہ کون سا کام کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، دوسرا حصہ وہی کام کیوں نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ جو کام اپنی زبان سے کر سکتے ہیں وہ کام اپنے ہاتھ سے کیوں نہیں کر سکتے، اور جو ہاتھ سے کر سکتے ہیں وہی کام آپ اپنے پاؤں سے کیوں نہیں کر سکتے۔ تو ان کے فنکشنز اور فنکشنز کے حساب سے جو ان کی شیپ میں، فزیولوجی میں شیپ میں چینج آتی ہے، فنکشنز میں چینج آتا ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں فزیولوجی کے اندر۔ نیکسٹ ون از جینیٹکس، بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ بھی ٹاپک۔ دا اسٹڈی آف جینس اینڈ دیئر رولز ان انہیریٹنس از کالڈ جینیٹکس۔ جینس کو پڑھنا، جینس کیا ہے، جینس وہ میٹیریل ہے جو ہماری خوبیاں ہمارے بچوں میں یا ہمارے والدین کی خوبیاں ہمارے اندر ٹرانسفر کرتا ہے، اس کی اسٹڈی کو ہم جینیٹکس کہتے ہیں۔ انہیریٹنس مینز دا ٹرانسمیشن آف کیریکٹرز فرام ون جنریشن ٹو دی ادر۔ انہیریٹنس کا مطلب ہے خوبیوں کا یا خامیوں کا ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہونا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے والدین کے بال بھورے ہوتے ہیں، اکثر بچوں کے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، آئیز کلر وہ بھی فالو کیا جاتا ہے، اسکن کلر فالو ہوتا ہے، یا ایون بعد میں جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی آواز بھی کہتے ہیں آپ کی آواز تو بالکل آپ کے پاپا جیسی ہو گئی ہے، یا ان کا بات کرنے کا انداز، یا بہت ساری خوبیاں ایسی ہیں جو مینولی ہم لوگ جان بوجھ کے کنٹرول نہیں کر پاتے، وہ بالکل ہمارے پیرنٹس کی طرح ہو جاتی ہیں۔ دیٹ از کالڈ جینیٹکس۔ اسی کی ترقی کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں پہ بھی قابو پایا جا سکا ہے۔ نیکسٹ ون از ایمبریولوجی۔ It is a study of the development of an embryo to new individual. Embryo means بیج، کسی بھی پودے کے بیج کا بننا، بن کے بڑا ہونا، اور پھر اس سے آگے نئے پودے کی تشکیل،
یہ ہے ایمبریولوجی. ٹیکسونومی, it is the study of the naming and classification of organisms into groups and subgroups. ٹیکسونومی مطلب یہ ایک ایسی برانچ ہے, ایک ایسی سیکشن ہے, ایک ایسا جس میں ہم مختلف آرگنزمز کی کلاسیفیکیشنز کرتے ہیں, ان کے گروپس بناتے ہیں یا سب گروپس بناتے ہیں. گروپس بنانے کا مطلب ان کی خوبیوں کے حساب سے, ان کی کریکٹرسٹکس کے حساب سے, جیسے جتنے بھی پروں والے ہمارے پاس ہیں آرگنزمز, ان کو ہم برڈز میں کاؤنٹ کرتے ہیں. جو چار پائے ہیں یا اینیملز ہیں یا چار ٹانگوں والے ہیں, ان کو ہم علیحدہ کر دیں گے. اس میں جو جنگل میں رہتے ہیں, جو پانی میں رہتے ہیں, جو صحرا میں رہتے ہیں, ہر ایک کی کلاسیفیکیشن اس کے کریکٹرسٹکس کے حساب سے, اس کے ماحول کے حساب سے ہم کرتے ہیں, اور پھر آگے ان کے ہم مزید سب گروپس بھی بناتے ہیں. یہ سارا کام ہم ٹیکسونومی کے انڈر کرتے ہیں. پیلیونٹولوجی, it is the study of fossils which are the remains of extinct organisms. یہ اس سے پہلے تو جتنے بھی جاندار ہمارے سامنے ہمارے پاس موجود ہیں ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں, لیکن پیلیونٹولوجی ایک ایسا سیکشن ہے جس میں ہم فاسلز یعنی جتنے بھی آرگنزمز جو ڈیڈ ہیں, جو مر چکے ہیں, ہم ان کی ہڈیوں سے یا ان کے ریمینز سے, ان کے باقیات سے جو ہمیں زمین سے ملتے ہیں, کھدائی کے دوران ملیں یا جیسے بھی ملیں, ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں, کر کے پھر ہم ان کے بارے میں اپنے جو آبزرویشنز ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں. جیسے ہمیں ڈائنوسار کا پتہ چلا, ہم نے ڈائنوسار نہیں دیکھا ہوا, لیکن ہم نے ڈائنوسار اب دیکھا ہے, ایک امیجنری اس کی پکچر ہے, وہ کہاں سے آئی, وہ اس کے فاسلز کو پڑھ کے دیکھ کے کہ اس کی ہڈیاں کس سائز کی تھیں, اس کا اسٹرکچر کتنا بنتا ہوگا, سائز کتنا ہوتا ہوگا, پھر اس حساب سے اس کا ویٹ کتنا ہوتا ہوگا, یہ ساری چیزیں اسٹڈی کر کے انہوں نے پورا ڈائنوسار بنا کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا. تو یہ بایولوجی کی جو برانچ ہے اس کا نام ہے پیلیونٹولوجی. انوائرمنٹل بایولوجی بڑی اہم ہے. اٹ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف دا انٹریکشنز بٹوین دا آرگنزمز اینڈ دیئر انوائرمنٹ. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کا اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ, اپنے ماحول کے ساتھ کیا ریلیشن ہے, کیا ہونا چاہیے, کہاں بہتری ہے, کہاں خرابی ہے. یہ ساری چیزیں ہم انوائرمنٹل بایولوجی میں ڈسکس کرتے ہیں. ترقی یافتہ ملکوں میں بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل سے سمجھایا جاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ فیوچر ہیں, آپ لوگوں نے ہر چیز کو دیکھنا ہے, ڈیل کرنا ہے. تو یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے, ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بڑا اگنور کیا جا رہا ہے, لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. کلائمیٹ چینج خاص طور پہ, یا موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ ساری اسی کی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ہمیں اس چیز کا سینس ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز زیادہ اہم ہے اور کون سی کم. سوشیو بایولوجی, دس برانچ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف سوشل بیہیویئرز آف دی اینیملز دیٹ میک سوسائٹیز. سوشل کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا, معاشرہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں یا کوئی بھی جانوروں کا جو معاشرہ ہے, اور اس میں بایولوجی کو پڑھنا, زندگی کیسے چلتی ہے اس چیز کو پڑھنا, یہ ہمارا سوشل بایولوجی ہے. کہ ہم جو سوشل بیہیویئرز ہیں اینیملز کے اپنی سوسائٹیز کے اندر, ان کو دیکھیں. مثال کے طور پہ آپ پڑھتے ہیں کہ جنگل کے اندر بہت سارے ایسے اینیملز ہوتے ہیں جو پریڈیٹرز ہوتے ہیں, جو شکار کرتے ہیں, اور بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو شکار ہوتے ہیں, کچھ کھاتے ہیں اور کچھ خوراک بنتے ہیں اس طرح سے. یا پودے جو اگتے ہیں تو یہ سارے ہماری خوراک کا ذریعہ بنتے ہیں, پھر دوبارہ سے کیسے اس کے ویسٹ کے تھرو کھاد بنتی ہے, پھر دوبارہ سے پودے بنتے ہیں, یہ سارا سسٹم ہم پڑھتے ہیں اس میں. Parasites are the organisms that take food and shelter from living hosts and in return harm them. پیراسائٹ یہ لفظ آپ نے عام طور پہ بھی سنا ہوگا. پیراسائٹ ایک خوبی ہے جو کسی بھی ایسے جاندار کی ہو سکتی ہے جو کسی دوسرے جاندار کے ساتھ اس کے جسم کے اندر رہتا ہے, وہاں سے کھاتا پیتا بھی ہے, وہاں سے شیلٹر بھی لیتا ہے, اور ان ریٹرن ہارم ہم, اس کو نقصان بھی پہنچاتا ہے. اسے پیراسائٹ کہتے ہیں. یہ عام طور پہ انسانوں کے لیے بھی مثال یوز کی جاتی ہے. ایسا انسان جو آپ کے ساتھ رہتا ہے, آپ اس کا فائدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ الٹا آپ کا نقصان کرتا ہے, تو ہم اس کو پیراسائٹ کہتے ہیں.
یہ اصل میں پیراسائٹ ایک بایولوجیکل ٹرم ہے وچ مینس کہ ایک ایسا آرگنزم جو دوسرے اینیمل سے شیلٹر بھی لے، اسے کھانا بھی کھائے، زندہ بھی رہے، اور ان ریٹرن اس کو نقصان بھی پہنچائے۔ تو پیراسائٹالوجی کیا ہے؟ دس برانچ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف پیراسائٹس۔ اس میں ہم ایسے سارے آرگنزمس کے بارے میں پڑھتے ہیں جو دوسرے آرگنزمس کے باڈی کے اندر رہتے ہیں، وہاں پہ شیلٹر لیتے ہیں، وہیں سے کھانا کھا کے بھی زندہ رہتے ہیں، اور ان ریٹرن ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بایو ٹیکنالوجی It deals with the practical application of living organisms to make substances for the welfare of mankind۔ بڑے زبردست بڑی کام کی یہ چیز ہے بایو ٹیکنالوجی، یعنی زندگی کے لیے ہم ٹیکنالوجی کا یوز کریں زندگی کی بہتری کے لیے۔ اس میں ہم وہ سارے سبسٹانسز یوز کرتے ہیں جو انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی اچھائی کے لیے، جیسے ماڈرن میڈیسنز ہیں، انجیکشنز ہیں۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو آج سے کچھ ڈیکیڈز پہلے تک لا علاج تھیں، اب ان سب کا علاج موجود ہے، اور ان میں سے اکثر کا سستا علاج موجود ہے، اور جس کی وجہ سے اب لائف سپین میں بھی کافی بہتری آئی ہے۔ امیونولوجی It is the study of the immune system of animals which defends the body against invading microbes۔ امیون کا مطلب ہے ہمارے جسم کے اندر ایک طاقت ہے جو ہمیں زندہ رکھتی ہے، جو بیماریوں سے لڑتی ہے، جو ہمارے سسٹم کو سسٹین کرتی ہے، مینٹین کرتی ہے، ریپیئر کرتی ہے۔ یہ ہر ایک انسان کے اندر موجود ہے، کچھ میں طاقتور ہوتی ہے، کچھ میں کمزور ہوتی ہے۔ ایج فیکٹرز کا اس میں بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ پریویسلی کورونا آیا جس کی وجہ سے آپ کی اسکول لائف بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی۔ تو کورونا اصل میں آپ کے امیون سسٹم پہ اٹیک تھا، مائکروبس کا یا وائرسز کا۔ آپ کے امیون سسٹم، آپ کے اندر جو پاور سسٹم ہے، بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ہے، اس کے اوپر اٹیک تھا۔ تو جو نوجوان تھے ان کے اندر، کیونکہ یہ پیک پہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ان کو سب سے کم نقصان ہوا۔ جو بزرگ تھے جن کے اندر امیون سسٹم وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتا جاتا ہے، ان کے اوپر اس وائرس کا اٹیک زیادہ ہوا۔ اور اس سے بچنے کی بھی مین جو زیادہ وجہ یا طریقہ بتایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ آپ نارملی ایکسرسائز کریں، ہیلدی فوڈ کھائیں، اینڈ یو ول ہیو نو ہارم فرام دس وائرس۔ اور ایسا ہی ہوا، جن لوگوں نے اس پہ عمل کیا وہ کورونا سے بچے بھی رہے۔ آگے ہے اینٹومالوجی۔ اٹ از دا اسٹڈی آف انسیکٹس۔ اس میں ہم انسیکٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ انسیکٹ مطلب زمین کے اوپر رینگ کر یا زمین کے ساتھ ٹکرا کر چلنے والے جتنے بھی آرگنزمز ہیں ان کو ہم انسیکٹس کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں اسٹڈی یہ اینٹومالوجی میں ہوتی ہے۔ ابھی تک 9th میں اس کی جو آخری برانچ ہے وہ ہے فارماکالوجی۔ It is the study of drugs and their effects on the systems of human body۔ اس میں ہم چیک کرتے ہیں کہ ڈرگز کا، ادویات کا، میڈیسنز کا انسانی جسم کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور اس کی آپ پوٹینسی یا اس کی مقدار اگر کم یا زیادہ کر دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، یا کس بیماری کے لیے، یا بیماری کی کتنی شدت کے لیے ہمیں کون سی دوائی کتنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جب آپ بیٹھتے ہیں، آپ کے بیٹھے ہوئے ہی وہیں پہ وہ کوئی مریض ان کو چیک کرتا ہے، کچھ کو وہ 2 دن کی خوراک دے رہا ہوتا ہے، کچھ کو 4 دن کی، کچھ کو 6 دن کی، اور کچھ کو انجیکشنز لگا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری جو اسٹڈی ہے کہ کس وقت یا جسم کی کون سی حالت میں یا بیماری کی کس شدت کے اندر کون سی میڈیسن کتنی دیں گے تو کتنا اثر ہوگا، یہ فارماکالوجی ہے۔ ہیومن پاپولیشن گروتھ، انفیکشیس ڈیزیزز، ایڈکٹیو ڈرگز اینڈ پولوشن آر دا میجر بایولوجیکل ایشوز ٹوڈے۔ آج کل کے جو بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں ان میں سب سے پہلا ہے کہ انسان کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد انفیکشیس ڈیزیزز، یہ وہ ہیں جو ایک انسان سے دوسرے انسان تک آسانی سے ٹریول کرتی ہیں، انہیں پھیلنے سے روکنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ایڈکٹیو ڈرگز، اب کچھ میڈیسنز ایسی بھی ہیں جو اگر آپ تھوڑے عرصے تک
یا زیادہ عرصے تک ریگولر لیتے ہیں تو آپ ان کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ ان کو چھوڑنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کو ایڈکٹیو ڈرگز کہتے ہیں۔ چائے بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے دن میں وہ 12-14 کپ چائے پیتے ہیں، اور جب تک وہ چائے نہ پئیں ان کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آتی چیزوں کی، وہ اپنے آپ کو پوری طرح ایکٹیو محسوس نہیں کرتے۔ تو اس میں بھی کیونکہ کیفین ہوتی ہے، اس کا زیادہ استعمال آپ کو نقصان دیتا ہے، آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، تو چائے میں بھی وہ چیز پائی جاتی ہے۔ یا دوسرے جو میجر بایولوجیکل ایشوز ہیں زندگی سے متعلقہ، اہم مسائل ہیں جن کا روز بروز ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں، یہ سارے آج کل کے سب سے بڑے بڑے مسئلے ہیں جن کا حل سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم تعلیم سے کریں، شعور سے کریں۔ آپ لوگوں کو جیسے جیسے ان چیزوں کی سمجھ آئے گی، آپ ان چیزوں سے بچنا شروع کریں گے، اپنے آپ کو محفوظ کریں گے، اپنے سے چھوٹوں کو سمجھائیں گے، بڑوں کو جن کو نہیں پتا ان کو سمجھائیں گے، شعور آئے گا، تو ہم آٹومیٹکلی ان چیزوں پہ قابو پانا شروع کر دیں گے۔ امید ہے برانچز کی آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید ہم جیسے جیسے آگے چلیں گے ان کو مزید ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، انشاءاللہ آپ کو مزید بہتر سمجھ آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔